ربنا ولکل حمد. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کی ربنا ولکل حمد فرشتوں کی ربنا ولکل حمد کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا. آگے فرما رہے ہیں کہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے. اس میں چونکہ تکبیر کے معنی ملحوظ ہیں، اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا گیا، بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہا گیا، برخلاف دونوں سجدوں کے کہ ان میں بھی اگرچہ تسبیحات ہیں کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، مگر اس کے اول آخر تکبیر کہنے کا حکم فرمایا گیا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ سجود میں چونکہ نہایت عاجزی، پستی، ذلت اور انکساری ہے، لہذا حق کے عبادت ادا ہو جاتا ہے. اس وہم کو دور کرنے کے لیے سجود کی تسبیح سبحان ربی الاعلی میں لفظ اعلی کو اختیار کیا اور تکبیر کی تکرار بھی مسنون ہوئی. اگر آپ غور کریں تو فقہا نے سبحان اللہ کہا کہ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سجدے پڑھو سبحان ربی الاعلی. اگر آپ غور کریں تو دونوں امر کے صیغے کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں. فرمایا فسبح باسم ربکل، تو اب حکم ہے نا، اور سبح اسم ربکل تو قرآن کا حکم ہے کہ تم یہ بھی پڑھو اور یہ بھی پڑھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے حکم کو ایک کو رکوع میں پورا کر دکھایا، ایک کو سجدے میں پورا کر دکھایا. تو اس لیے ان تسبیحات کا پڑھنا بھی منشاء خداوندی ہے. چونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام شب معراج میں مشرف ہوئے تھے. لہذا نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اپنے لیے اعلی معراج بنائے. عجیب بات لکھی ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اعلی معراج بنائے، کہ جیسے نبی علیہ السلام کو معراج حاصل ہوا تو یہ بھی نماز کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھے کہ اس کے صدقے اللہ اس کو بھی عروج عطا فرمائیں، معراج نصیب فرما دیں. اور نماز ہی میں انتہائی قرب خداوندی ڈھونڈے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے. اور نمازی اللہ تعالیٰ شانہ سے مناجات کرنے والا اور نماز کے ادا کرتے وقت حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کا رعب و ہیبت اس پر چھا جاتا ہے. اس لیے اس کی تسلی کے واسطے نماز کو 2 سلاموں پر ختم کرنے کا امر فرمایا کہ چونکہ انسان تسبیحات بھی کہتا ہے تو اللہ کی عظمت دل پہ آتی ہے، اور اتحیات میں جب وہ کلمات پڑھتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی تھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے بندے کے اوپر ایک ہیبت کا مقام طاری ہو جاتا ہے. اب اس ہیبت سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں تھا کہ انسان بس اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جاتا، نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنے کا طریقہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو السلام علیکم سے وہ عظمت جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے سلامتی کی بات میں تبدیل ہو کر انسان پھر اس دنیا کی کیفیت میں آ جاتا ہے. اور جو حدیث پاک، جو حدیث نبوی میں ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح و تحمید، تکبیر اور تحلیل کا حکم ہے، فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جو قصور کوتاہی واقع ہوئی
اس کی تلافی تسبیح تکبیر کے ساتھ کی جائے تاکہ اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اقرار ہو سکے، اور چونکہ حق تعالیٰ کی عبادت کی توفیق سے عبادت کا ادا کرنا میسر ہوا تو اس نعمت کا الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لانا چاہیے، اور حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کو عبادت کا مستحق نہ بنانا چاہیے۔ اس لیے پھر اللہ اکبر یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ 3 تسبیحات ہیں نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تو ہے کہ اللہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف کر دیجیے اور قبول کر لیجیے۔ تو سبحان اللہ تو اس لیے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ اکبر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے عبادت کی اللہ آپ کی عظمت اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى، وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے۔ یعنی جتنا ہم اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اللہ اس سے بھی بلند ہے، وہم و خیال سے ہی بلند ہے۔ یہاں پر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر نماز میں جو تجلی وارد ہوتی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً ختم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اس میں شبہ بخالت ہے کہ جب تک تم نماز کے کلمے پڑھ رہے ہو تو ہم چہرہ دکھا رہے ہیں اور تم نے سلام کیا تو ہم نے پردہ ڈال لیا۔ فرماتے ہیں کہ نمازی سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر جتنی دیر رہتا ہے وہ تجلی اسی طرح رہتی ہے۔ اب ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ نسبت نماز میں وارد ہوتی ہے، یعنی یہ جو یادداشت کی نسبت ہے اس کا غلبہ نماز میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس فرض نماز میں جو کہ جماعت سے ادا کرتا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک نماز کی جگہ میں پابند بیٹھا رہتا ہے وہ حالت بھی بدستور باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ میرے مخدوم، نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، اصل کے ظہور کا مقام اور حالت معراجیہ کا نمونہ ہے۔ حدیث الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، پس اس کی طلب و شوق کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا چہرہ خاک آلود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔